بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وظائف 786 کے پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو رمضان کی آخری رات اس کے بارے میں بتاؤں گا، اس کی فضیلت اور اس کا وظیفہ۔ سامعین محترم، جب رمضان المبارک کا پاک مہینہ شروع ہوتا ہے تو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اللہ تعالی خاص انعامات سے نوازتا ہے اور اپنے بندوں کے لیے بخشش اور مغفرت کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اور اللہ تعالی اپنے بندوں کو اس ماہ کے صدقہ سے ان کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے اور ان کو پورا اجر دیا جاتا ہے۔ خاص بالخصوص رمضان المبارک کے جو پہلا عشرہ ہے، دوسرا ہے، تیسرا ہے، ان تینوں عشروں میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے فضائل رکھے ہیں، برکات رکھی ہیں، لیکن جو آخری عشرہ ہے اور آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، اور خاص بالخصوص جو آخری رات ہوتی ہے رمضان المبارک کی، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی رمضان المبارک کے اندر لوگوں کی بخشش فرمائی ہوتی ہے، اللہ رب العزت اس آخری رات کو تمام لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے 5 راتوں کو زندہ رکھا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اور وہ 5 راتیں کیا ہیں؟ 8ویں ذی الحجہ کی شب، 9ویں ذی الحجہ کی شب، عید الاضحیٰ کی شب، اور عید الفطر کی شب یعنی آخری رات، اور 15ویں شعبان۔ یہ 5 ایسی راتیں ہیں جن کو بندہ زندہ رکھے، ان کی عبادت کرے، ان کی رات کو جاگے، اللہ کی تسبیحات کرے تو اللہ رب اسے جنت واجب کر دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات تشریف لاتی تو یعنی انعام والی رات جب تشریف لاتی تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امت مصطفیٰ کے لیے رب تعالیٰ کی رحمت آوازیں لگاتی ہے کہ اللہ کی رحمت کی طرف چلو، اللہ کی بارگاہ کی طرف چلو، جو بہت ہی زیادہ عطا کرنے والا ہے، جو بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ عز و جل اپنے بندوں کو یوں مخاطب کرتا ہے، اے میرے بندو، مانگو کیا مانگتے ہو، میری عزت اور جلال کی قسم، آج روز اس نماز یعنی عید اور عید کی رات کے صدقہ سے میں آپ کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہوں۔ پھر رب تعالیٰ فرماتے ہیں، میری عزت کی قسم، جب تک تم لوگ اپنے گناہوں کی بخشش چاہتے ہو تو بخشش کرا لو، میری عزت اور جلال کی قسم، تم اللہ کی طرف بڑھنا چاہتے ہو تو بڑھو، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا، تمہارے گناہوں کی بخشش فرمائے گا، تمہاری ہر دعا کو قبول و منظور فرمائے گا۔ تو دوستو، چلتے ہیں وظیفے کی طرف۔ آپ کو اللہ رب العزت کے 2 نام بتاؤں گا جو بڑے ہی مقبول ہیں، اور ان کی اگر کثرت کے ساتھ آپ ان کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کو بے نیاز فرما دے گا، کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا یہ نام پڑھتا ہے، ہر وقت پڑھتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا اسم ہے مالک الملک، ممالک کا مالک، یعنی تمام ملکوں کا مالک۔ تو اس کو اگر آپ کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں، خاص بالخصوص جو رمضان کی آخری رات ہے اس میں یہ پڑھتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ آپ کو بے نیاز کر دے گی۔ اور دوسرا ذوالجلال والاکرام، یہ نام ہے اللہ رب العزت کا، عظمت اور جلال اور انعام کرم فرمانے والا۔ تو جو شخص کثرت کے ساتھ یا ذوالجلال والاکرام پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عزت و عظمت عطا فرمائے گا اور مخلوق سے بے نیاز کر دے گا۔ اور یہ آخری جو رات ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور اللہ کے نام کو پکاریں۔ جزاک اللہ۔